أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں جو 216 سے 218 تک کی آیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا تمہارے اوپر جنگ اور قتال فرض کیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہیں ناپسندیدہ ہے، بڑا تمہارے لیے مشقت بھرا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بہت سی چیزیں جو تمہیں ناپسند ہوں فی الواقع وہ تمہارے لیے بہتر ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ بہت سی چیزیں جو تمہیں پسند ہیں وہ فی الواقع تمہارے لیے انجام کار کے لحاظ سے مناسب نہ ہوں، اور یقیناً اللہ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے. اے پیغمبر، وہ تم سے سوال کرتے ہیں قابل احترام مہینوں کے اندر جنگ و جدال اور قتال کے بارے میں. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ قابل احترام مہینے میں جنگ اور قتال بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کا ارتکاب کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور اہل ایمان کو، اللہ کے بندوں کو مسجد حرام سے نکالنا، یہ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ بڑی بات ہے. اور فتنہ تو قتل و غارت گری کے مقابلے، جنگ و جہاد کے مقابلے بہت بڑے درجے کا گناہ ہے. یہ کافر لوگ، اے ایمان والو، تم سے مسلسل جنگ کرتے رہیں گے، تم سے برسر پیکار رہیں گے، تمہارے مد مقابل رہیں گے، یہاں تک کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر ان کا بس چلے تو. اور یاد رکھو کہ جو بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا، مرتد ہو جائے گا، ایمان کے بعد کفر کا ارتکاب کر لے گا اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے، انتقال ہو جائے، اس حال میں کہ وہ کافر ہو، تو پھر ایسے لوگوں کے سارے اعمال رائے گاں ہو جائیں گے، دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور ایسے لوگ پھر جہنم والے ہوں گے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قابل احترام مہینوں میں، اشہر حرم میں جنگ و جدال اور قتل و قتال کا، جہاد کا مسئلہ بیان کیا ہے. زمانہ جاہلیت میں بھی جاہلیت زدہ لوگ، کفار اور مشرکین چند مہینوں کا بڑا سخت احترام کرتے تھے، اور ان مہینوں میں راستے مأمون ہو جاتے تھے، قذاقی اور لوٹ مار ختم کر دی جاتی تھی،
جنگ و جدال کرنے سے لوگ ان مہینوں میں پرہیز کرتے تھے۔ اگر زمانے جاہلیت میں جنگ جاری بھی ہوتی تھی تو ان مہینوں کے احترام میں جنگ روک دی جاتی تھی، اور عموماً کفار بھی ان مہینوں کا احترام کرتے ہوئے ان مہینوں میں جنگ کرنے کو، لڑائی کو، قتل و قتال کو مناسب نہیں سمجھتے تھے اور اسے بڑا معیوب سمجھتے تھے۔ یہ 4 مہینے تھے جن میں عموماً جنگ کو برا سمجھا جاتا تھا اور ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا۔ یہ 4 مہینے 3 تو پیہم ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 1 مہینہ رجب کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں اشہر حرم کا اشارہ کیا ہے۔ ارشاد ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد تو 12 بنائی ہے، اور یہ 12 تعداد مہینوں کی اسی دن سے بنائی ہے جب سے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو قابل احترام بنایا ہے، 4 مہینوں کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے۔ ان مہینوں کے احترام کا تقاضا تھا کہ لوگ زمانے جاہلیت میں بھی اپنے جاہلی رسم و رواج کے باوجود، اپنے شرک و بت پرستی کے باوجود لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے اور ان میں جنگ و جدال کو بند کر دیتے تھے۔ جہاں پر لوگ قزاقی کرتے تھے تو راستے مأمون ہو جاتے تھے، پھر ان مہینوں میں لوٹ مار نہیں ہوتی تھی۔ بہرحال زمانے جاہلیت میں بھی ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا۔ ہاں، زمانے جاہلیت میں ایک خرافاتی عقیدہ اور غلط نظریہ یہ ضرور پایا جاتا تھا کہ بسا اوقات اگر ان جاہلی لوگوں کی، کفار اور مشرکین کی قبائل کی آپس میں جنگ جاری ہوتی تھی اور اشہر حرم شروع ہو جاتے تھے، تو وہ کبھی کبھی یہ تو کیا کرتے تھے کہ وہ ان مہینوں کو مؤخر کر دیتے تھے، جس کو نسیء کا عقیدہ کہا گیا ہے، جس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اگر جنگ کے دوران یا جنگ کے حالات میں آپس میں قبائلی لڑائی کے حالات میں اشہر حرم شروع ہو جائیں، قابل احترام مہینے شروع ہو جائیں، تو وہ کہا کرتے تھے کہ ابھی مثلا رجب کا مہینہ شروع نہیں ہوا ہے، رجب کا مہینہ 1.5 مہینے کے بعد آئے گا، 2 مہینے کے بعد آئے گا، یعنی وہ اشہر حرم کو مؤخر کر دیتے تھے۔ قرآن نے اس عقیدے کو نسیء کہا ہے اور اس عقیدے کو ضلال و گمراہی اور کفر میں اضافے کا سبب بتایا۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ مشرکین یہ تو کیا کرتے تھے کہ ان مہینوں کو مؤخر کر دیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ان مہینوں کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے، ان کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے ان مہینوں میں جنگ کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایک حج فرمایا ہے جو آپ کا آخری حج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں عمرہ کیا ہے اور حج ایک ہی کیا ہے جو آخری حج ہے۔ اس آخری حج کی حکمت یہ تھی کہ ایام حج کے مہینے جو خاص مہینے ہوتے ہیں اور خاص ایام میں حج کیا جاتا ہے، کفار کے مہینوں کو آگے پیچھے کر دینے کی وجہ سے جو حج آتا تھا وہ صحیح تاریخ میں نہیں آ رہا تھا، صحیح جگہ پر نہیں آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تو اس سال اتفاق سے مہینے اپنی الٹ پھیر کے بعد وہ حج صحیح جگہ پر آ رہا تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا اپنے خطاب میں، لقد استدار الزمان كهيئته يوم خلق اللہ۔ آج زمانہ الٹ پھیر کے بعد اسی جگہ پر آ گیا ہے، زمانے کی چول اپنی گردش کے بعد اسی جگہ پر ٹھیک آ گئی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا۔ بہرحال کفار اور مشرکین میں یہ نظام اور ترتیب تھی کہ اگر قبائلی جنگ جاری ہوتی تھی
تو وہ اشہر حرم کو مؤخر کر دیتے تھے، آگے پیچھے کر دیتے تھے، اس میں الٹ پھیر کر دیتے تھے۔ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، آپ نے ہجرت فرمائی تھی، تو ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کو ایک نوعیت کا استقرار و اطمینان نصیب ہوا تھا، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کفار کو باور کرانے کے لیے کہ اسلام ایک آزاد عقیدہ اور مسلمان اب اس حالت اور پوزیشن میں آ رہے ہیں یا داخل ہو رہے ہیں اور آنے والے ہیں کہ وہ کفار کے ستم رسیدہ اور ان کے سامنے بے بس نہیں رہے، بلکہ مستقبل میں وہ ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں، ان کا سامنا کر سکتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کی جماعتوں کو، سرایا کو بھیجا ہے مختلف علاقوں میں، اطراف میں، اور ان کے مختلف مقاصد ہوتے تھے۔ کبھی نگرانی کے لیے بھیجا جاتا تھا، کبھی قافلوں پر نظر رکھنے کے لیے بھیجا جاتا تھا، کبھی حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ایک جماعت کو غزوہ بدر سے پہلے ایک مقام پر روانہ فرمایا تھا تاکہ قریش کے قافلے کی نگرانی کر سکیں اور اس کے حالات اور ان پر نظر رکھ کے وہ ان کی خبر دے سکیں۔ چنانچہ جب صحابہ کی یہ جماعت روانہ ہوئی تھی تو پھر کفار کے اس قافلے کے ساتھ جو تجارتی قافلہ تھا، ان صحابہ کی مٹبھیڑ ہو گئی، ان سے جنگ ہو گئی، اور اتفاق سے جس دن جنگ ہوئی تھی اس دن اشہر حرم میں رجب کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ اب رجب کے مہینے میں ان صحابہ کے ہاتھ سے مشرکین کے کچھ ایک دو لوگ مارے گئے، قتل ہو گئے۔ بس یہ خبر پھیلنا تھی، عام ہونا تھی، تو مشرکین نے آسمان سر پہ اٹھا لیا، انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، ہنگامہ کرنے لگے کہ محمد نے تو مقدس مہینوں کی اور قابل احترام مہینوں کی حرمت کو پامال کر دیا، یہ اس کا بھی لحاظ نہیں کر سکے، اور اس بات کو اس طرح پیش کیا گیا، ایسا پروپیگنڈا کیا گیا کہ فی الواقع وہ صحابہ اکرام جو اس مہم میں گئے تھے وہ پریشان ہو گئے، اور اہل ایمان اور دوسرے صحابہ اکرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ اس وقت کیا جواب دیا جائے، جب حالت اور کیفیت کفار کے پروپیگنڈے کی، ان کے ہنگامے کی، ان کے شور و غل کی اتنی زیادہ بڑھ گئی، اور پھر یہ حضرات صحابہ پریشان ہونے لگے کہ کیا جواب دیا جائے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی تھیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مشرکین کو ان کے اعتراضات کا، ان کے پروپیگنڈے کا، ان کے ہنگامہ خیزی کا جواب دیا تھا۔ یہ وہ آیات تھی جن کا ابھی میں نے ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ قبل اس کے کہ ان آیات کی تشریح کروں، ان آیات کے وہ الفاظ کے کچھ معانی آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں جن کو مصنف نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ ان آیات میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ۔ یہ لفظ کرہن کاف کے ضمے کے ساتھ اور کرہن کاف کے فتحے کے ساتھ دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے، اور عربی زبان میں اس کو دو طرح سے پڑھنے کی گنجائش ہے۔ اگر اس کو کرہ لکم پڑھتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جنگ و جدال اور قتال ایسی چیز ہے جسے تمہاری نفوس، تمہارے دل ناپسند کرتے ہیں، اس لیے کہ اس میں بڑی مشقت ہے، بڑی دشواری ہے۔ تو جس چیز میں مشقت ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہے، وہ انسانی نفوس پر گراں ہوتی ہیں وہ چیزیں، اس لیے اس کو کرہن سے تعبیر کیا گیا ہے۔ امام ابن قتیبہ جو لغت کے بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کرہن یہ اکراہ کے معنی میں، زور زبردستی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے،
اور بالضم کرہن مشقت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح اس میں ایک لفظ اشہر حرم کا استعمال ہوا، الشہر الحرام کا استعمال ہوا ہے۔ الشہر الحرام کا مطلب ہوتا ہے وہ مہینے جن میں قتل و قتال حرام ہوتا ہے، اور یہاں الشہر الحرام سے مراد رجب کا مہینہ ہے، اور رجب کے مہینے کو زمانہ جاہلیت میں اس دور میں اصم بھی کہا جاتا تھا۔ اصم کا مطلب ہوتا ہے بہرا، اور اس مہینے کو بہرا اس لیے کہتے تھے کہ اس مہینے میں تلواروں کی جھنکار اور ہتھیاروں کی گھنگرج اور نیزے بازی کی آواز یہ کہیں سنائی نہیں دیتی تھی، لہذا اس مہینے کو اصم یعنی گونگا بھی کہا گیا۔ اسی طرح ان آیات میں ایک لفظ استعمال ہوا وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ صد کا مطلب ہوتا ہے کسی کو روکنا، منع کرنا، کسی کے آڑے آنا، رکاوٹ کھڑی کر دینا۔ فتنہ یہاں قرآن کی آیت میں استعمال ہوا ہے وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ۔ فتنہ تو قتل و غارت گری سے زیادہ بڑے درجے کا جرم ہے۔ یہاں جس چیز کو فتنہ کہا گیا ہے اس سے مراد ہے مسلمانوں کو ان کے دین کے معاملے میں تعذیب و آلام کا شکار بنانا، انہیں آزمائش میں مبتلا کرنا، ان کو ستانا، انہیں پریشان کرنا، اور پریشان کرنے کے مختلف اسالیب ہو سکتے تھے۔ کبھی ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں، یہ بھی فتنہ اور آزمائش ہے۔ کبھی ان کے دین پر، عقیدے پر، ان کی طرف آئی ہوئی وحی پر، ان کے نظام پر تبصرے کیے جائیں، یہ بھی ان کے لیے ستانے کے اور فتنے کے مترادف ہے۔ اور انہیں جسمانی طور پر تعذیب و آلام کی بھٹیوں میں جھونکا جائے، ان کو ستایا جائے، مارا پیٹا جائے، یہ بھی فتنے کی ایک شکل ہے۔ تو فتنہ جس کے شکلیں، جس کے قالب اور جس کے اسالیب مختلف ہو سکتے تھے وہ یہاں سب مراد ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ۔ یرتدد کا مطلب ہوتا ہے واپس آنا، لوٹنا، اور یہاں مراد ہے ایمان سے کفر کی طرف واپس لوٹنا، جس کو ارتداد کہتے ہیں۔ عربی زبان میں اسے ردہ کہا جاتا ہے۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ارتداد اور ردہ یہ دو لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں، اور ان کا مطلب ہوتا ہے جس راستے پر انسان چلا ہے بعینی ہی اسی راستے پر الٹے پاؤں واپس آنا۔ لیکن اصطلاحی لحاظ سے ردہ یا ارتداد یہ خاص ہے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لینے سے۔ لفظ ردہ تو اسی معنی میں خاص ہے، لیکن ارتداد یہ فعل جب استعمال ہوتا ہے تو یہ ایمان سے کفر کی طرف لوٹنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور دوسرے لغوی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے قرآن میں دونوں معنی میں استعمال ہوا۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جاتے ہیں۔ یہ ارتدہ کا لفظ یہاں پر ایمان سے کفر کی طرف پھر جانے کے معنی میں استعمال ہوا، کفر اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کرنے کے معنی میں استعمال ہوا۔ لیکن یہی لفظ جب سورہ کہف میں آیا ہے حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے میں، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا۔ یہ فرتدہ اس اصطلاحی ارتداد کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ لغوی ارتداد کے معنی میں الٹے پاؤں واپس آنا، جس نشان پر چلے تھے اسی نشان پر واپس آنے کے معنی میں ہے۔ انہی آیات میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے حبطا۔ قرآن مجید کی ان آیات میں جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، حبطا کا مطلب ہوتا ہے بیکار ہونا، ضائع ہونا، اعمال کا ختم ہو جانا، ان کا باطل ہو جانا، اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں اسی معنی میں متعدد جگہوں پر استعمال ہوا۔ خود قرآن مجید میں اس لفظ کا مزید فیہ لفظ یعنی حبطا یہ مجرد لفظ ہے، باطل ہونا، فاسد ہونا، ضائع ہو جانا، اور اس کا مزید فیہ جب استعمال ہوا احبط اعمالہم،
تو اس کا مطلب وہاں پر ہوتا ہے ضائع کرنا، ختم کر دینا اور کسی کے عمل کو باطل کر دینا، اسے کالعدم قرار دینا۔ اسی معنی میں قرآن میں سورہ محمد میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اہل لغت یہ بتاتے ہیں کہ حبط کا جو لفظ ہے عربی زبان کی وضع کے لحاظ سے دراصل اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی جانور اور حیوان گھاس چر لیتا ہے اور خوب کھا لیتا ہے، اتنا کھا لیتا ہے کہ اس کا پیٹ پھول جاتا ہے اور جو کچھ کھایا ہے وہ اسے ہضم نہیں ہوتا، اس کے پیٹ سے نکل نہیں پاتا، تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے جس میں پیٹ پھول جائے اور یا تو جانور مرنے لگے یا مرنے کے قریب ہو جائے، اس کیفیت کو حبط کہتے ہیں۔ حدیث میں اسی معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وَإِنَّ مِمَّا يُنبِتُ الرَّبِيعُ مَا يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ، یعنی موسم ربیع میں بہت سی ایسا سبزہ اگتا ہے جسے حیوان کھا لیتے ہیں تو بسا اوقات اس کو اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں اور کھا کر بدہضمی ہو جاتی ہے کہ پیٹ پھول جاتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ یا تو جو سبزہ حیوان نے کھایا ہے وہ اس کو قتل کرنے کے قریب ہوتا ہے یا قتل کر ڈالتا ہے، مار ڈالتا ہے، یعنی جانور کی موت ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اس معنی میں حبطہ کا لفظ، حبطہ کا لفظ، حبط کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ انہی آیات میں ہجرت کا لفظ استعمال ہوا جو بہت معروف ہے، اور ہجرت کا مطلب ہوتا ہے اہل و عیال کو، اعزہ و اقارب کو، وطن کو، گھر بار کو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی مدد کے لیے چھوڑ دینا۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الخروج من دار الکفر الی دار الایمان، دار الکفر سے دار الایمان کی طرف نکلنے کا نام دراصل ہجرت ہوتا ہے۔ اسی لیے عربی زبان میں جو اس کے مشتقات استعمال ہوتے ہیں ان میں چھوڑنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، اس میں چھوڑنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ وصل کے مقابلے ہجر اسی لیے استعمال ہوتا ہے کہ وصل میں ملاقات ہوتی ہے، ہجر میں دوری ہوتی ہے، چھوڑا جاتا ہے۔ اسی لیے بری بات کو جو کہنے میں بری ہو، سننے میں بری ہو، عربی زبان میں اس کلام کو، اس بات کو ہجر سے تعبیر کیا جاتا تھا، یعنی ایسی بات جس کا چھوڑ دینا مناسب ہے، نہیں سننا چاہیے، نہیں بولنا چاہیے۔ اسی لیے حاجرہ کا لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، اور حاجرہ کا مطلب ہوتا تھا دوپہر کا وقت، یعنی ایسا وقت جس میں لوگ اپنے کام کاج کو، اپنے اعمال کو، اپنی مشغولیتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ بہرحال قرآن مجید میں ان آیات میں یہ چند الفاظ تھے جن کی لغوی تشریح میں نے یہاں پر ذکر کی مصنف کے ذکر کردہ الفاظ کی روشنی میں۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ اس کا خلاصہ، اس کا مقصد اور مطلب، اس کا ہدف یہ ہے، اور ان آیات کا پیغام یہ ہے کہ اے اہل ایمان، اے اللہ کے بندو، اے مومنو، تمہارے اوپر کفار کے ساتھ جنگ کرنا، جہاد کرنا فرض کیا گیا ہے۔ حالانکہ جہاد ایسی چیز ہے، قتل و قتال ایسی چیز ہے جو تمہارے نفس پر، تمہارے قلب پر، تمہاری طبیعت و مزاج پر بڑا شاق اور بھاری ہے، اس لیے کہ اس سے انسانی طبیعتیں بھاگتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاد میں مال خرچ کیا جاتا ہے، جہاد میں جان کو ہتھیلی پر رکھ کر نکلا جاتا ہے، اپنے جان کو خطرے میں ڈالا جاتا ہے، خطرات مول لیے جاتے ہیں، اس لیے جہاد کرنا یہ نفس پر بڑا شاق گزرتا ہے۔ لیکن اے اللہ کے بندو، تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے تمہارے دل ناپسند کرتے ہوں، جو تمہارے اوپر شاق ہوں، تمہیں ناپسند ہوں، لیکن انجام کار کے لحاظ سے اور حقیقت کی میزان میں انہی بظاہر پر مشقت کاموں میں، ان چیزوں میں جو گراں گزر رہے ہیں، نفس پر گراں ہیں،
بار محسوس ہو رہے ہیں، انہی میں جو تھا بہت نفع ہو، اسی میں بہت خیر پوشیدہ ہو۔ اور اس کا برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ بسا اوقات بہت سی کام تمہیں پسند ہو، بہت سی چیزیں تم کرنا چاہتے ہو، وہ تمہیں محبوب ہوں، وہ تمہارے لیے آسان ہو، لیکن ان چیزوں میں فی الواقع تمہارے لیے خطرات ہیں، نقصان ہے، انجام کار کے لحاظ سے وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، اور تم پوری طرح سے نہیں جانتے، تمہیں کم علم دیا گیا ہے۔ اللہ علیم و خبیر ہے، اللہ حقائق کو جانتا ہے، گہرائیوں کو جانتا ہے، چھپی ہوئی چیزوں سے وہ واقف ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو اللہ تمہیں یہ خبر دے رہا ہے کہ جنگ تمہارے اوپر فرض کی گئی ہے اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو بہتر اور برا ہونے کا فیصلہ، نفع و ضرر کا فیصلہ، وہ تمہارے محدود علم، تمہارے محدود پیمانوں اور تمہاری محدود عقل اور سمجھ سے نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اللہ علیم و خبیر جس چیز کو بہتر بتائے وہ بہتر ہے۔ اللہ علیم و خبیر جس چیز کو تمہارے لیے دنیا اور آخرت کے لحاظ سے نقصان دہ، مضرت رساں اور خطرات کا موجب بتائے، یقیناً ان میں خطرات اور نقصان ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں قابل احترام مہینوں میں جنگ و جدال کے بارے میں، تم سے آ کر معلوم کرتے ہیں کہ کیا اس مہینے میں قتل و قتال درست ہے؟ آپ انہیں بتا دیجئے، ان کا جواب دیجئے، یقیناً قتل و قتال فی نفسی ہی، فی ذاتی ہی بہت بڑی چیز ہے، یہ مناسب نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کے باغی، اللہ کے مشرک، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، کفر کا ارتکاب کرنے والے اللہ کے راستے سے روکیں، مسجد حرام سے روکیں، اللہ سے کھلم کھلا بغاوت کریں، کفر کا ارتکاب کریں، اس کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے مقدس شہر سے نکال دیں، مسجد سے نکال دیں، مسجد حرام سے باہر کر دیں، انہیں ان کی سرزمین سے نکلنے پر مجبور کر دیں، جس طرح ان کافروں نے کیا ہے۔ یہ سب تو قابل احترام مہینے میں قتل و قتال کے مقابلے بڑے درجے کا جرم ہے، بڑے درجے کا گناہ ہے۔ اللہ کے نزدیک ایک دو مشرک کے اس مہینے میں قتل ہو جانے کے مقابلے یہ جرائم زیادہ بھیانک ہیں، اس لیے کہ کافروں کا تو یہ شیوا ہے کہ وہ تمہارے دین سے ہر طریقے سے پھیرنا چاہتے ہیں، تمہارے دین کے معاملے میں آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، فتنوں میں مبتلا کرتے ہیں، تعذیب و آلام کا شکار بناتے ہیں، تمہیں تمہارے دین پر ثابت قدم رہنے نہیں دینا چاہتے ہیں۔ تو تمہارے یہ جرائم، مشرکین کے یہ جرائم، یہ قتل کے مقابلے اپنی شناعت میں، قباحت میں بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہیں۔ اگر قابل احترام مہینے میں تم نے کسی کو قتل کر دیا تو اس پر اتنا ہنگامہ کیوں ہے؟ ان ہنگامہ کرنے والوں نے، مشرکوں نے، کافروں نے تو قتل کے مقابلے اور بھیانک اور بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ یہاں بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے خلاف، صحابہ کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زمانے جاہلیت کے مشرکوں نے جو ایک محاذ کھولا اور پروپیگنڈا کیا، ان پر زبانی حملہ کیا، ان کے بارے میں یہ خبر عام کرنا شروع کر دیا، بدنام کرنا شروع کر دیا کہ یہ مقدس مہینوں کی حرمت کو پامال کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پر خاموش رہنے کے بجائے اور اس مسلمانوں کا دفاع کیا ہے، ان کو ترکی بترکی جواب دیا ہے، اور جواب دینے کا اسلوب یہ ہے کہ ان کے وہ جرائم جو فی نفسی ہی اس قتل و قتال کے مقابلے زیادہ بھیانک تھے، انہیں وہ یاد دلائے گئے، انہیں آئینہ دکھایا گیا، اور انہیں صاف بتا دیا گیا کہ تمہارے جرائم تو اس قتل کے مقابلے، جو ایک دو لوگ قتل ہو گئے ہیں، اس قتل کے مقابلے تمہارے جرائم تو بہت بھیانک ہیں۔ تمہارے ان جرائم کے اثر سے اللہ کے بندوں کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے بندوں کو ان کے گھر بار سے محروم کر دیا گیا، کتنوں کو ظلم کے شکنجے میں کس لیا گیا، کتنوں پر تعظیم و آلام کے پہاڑ توڑے گئے،
کتنوں کو اللہ کی زمین پر آزادی کے ساتھ اللہ کا نام لینا دشوار کر دیا گیا. یہ جرائم زیادہ بڑے ہیں یا کسی ایک دو آدمی کا قتل ہو جانا وہ زیادہ بڑا اور اس پروپیگنڈے کے لائق ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مضمون کے بعد یہ خبر دی ہے اور یہ بات ارشاد فرمائی ہے مشرکوں کے بارے میں، اور اہل اسلام کو، اہل ایمان کو متنبہ کیا ہے کہ مشرکوں کا شیوا، کفار کا طریقہ، ان کے دل کی چاہت، ان کی تگ و دو، ان کی جد و جہد یہ رہتی ہے کہ وہ اہل ایمان کو آزمائش میں، فتنوں میں مبتلا کرنے کے لیے بھرپور ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہتے ہیں. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اہل ایمان کو اگر ان کا بس چلے تو ان کے دین سے پھیر دیں، اور وہ خود اپنے کفر سے اور اپنے جرائم سے نہیں رکتے ہیں، لیکن اہل ایمان کو ان کے دین سے اور عقیدے سے پھیرنا چاہتے ہیں. اے مومنو، یاد رکھو، اگر تم میں سے کسی نے بھی ان کافروں کی جال میں پھنس کر، ان کی باتوں میں آ کر، ان کی سازشوں کا شکار ہو کر ان کی باتوں کو قبول کر لیا، اپنے دین کو چھوڑ دیا، عقیدے سے ارتداد اختیار کر لیا، تو اس کے سارے اچھے اعمال اکارت ہو جائیں گے، ان کا ثواب ضائع ہو جائے گا، وہ اعمال ختم کر دیے جائیں گے، اس کے اچھی چیزیں، کار خیر، یہ سب اللہ کی میزان میں ختم ہو جائیں گے، اور پھر وہ جہنم میں جانے والا، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا اور کفار کے راستے کو اختیار کرنے والا بن جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کے بعد یہ بتایا کہ وہ اہل ایمان جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اور جد و جہد کی ہے، کافروں سے مقابلہ آرائی میں، کافروں کے سامنے ثبات قدمی میں وہ جم گئے، استقامت اختیار کی، انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کی رحمت کی، اس کے لطف و کرم کی امید ہوتی ہے، اور یقیناً یہ لوگ اللہ کے لطف و کرم کے، اس کے فضل و عطا کے مستحق ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ ان کے بس میں تھا اپنے دین پر ثبات قدمی میں، کفار سے مقابلہ آرائی میں، ان کی سازشوں کا مقابلہ کرنے میں، ان کے ظلم و ستم اور فتنہ گری کے مقابلے اسقامت میں انہوں نے اپنی پوری طاقت جھونک دی ہے، پوری قوت کے ساتھ وہ صبر کا دامن انہوں نے اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا ہے. یہ جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے اپنی جیسی پوری کوشش اللہ کی رضا کے حصول میں صرف کر دی ہے. جب ان کا مقام یہ ہے تو انہیں یہ حق پہنچتا ہے کہ کامیابی ان کے قدم چومے، سعادت اور دنیا اور آخرت کی فوز و فلاح کا تاج ان کے سر پر رکھا جائے. یہ آیات کا ایک خلاصتاً مضمون تھا. کتب تفسیر میں وارد ہوا ہے کہ یہ آیات جو نازل ہوئی تھیں ان کا ایک خاص سبب نزول تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن جحش کو ایک سریہ میں بھیجا تھا، ایک مہم پر بھیجا تھا جمادی الثانیہ کے مہینے میں، یعنی جنگ بدر سے تقریباً 2 مہینے پہلے آپ نے بھیجا تھا، تاکہ وہ قریش کے تجارتی قافلوں پر نظر رکھ سکیں، ان کی خبر لائیں اور ان قافلوں کی خبرگیری کر سکیں، ان پر نظر رکھ سکیں. اس مقصد کے لیے بھیجا تھا. قریش کے اس قافلے میں عمرو بن عبداللہ الحضرمی نام کا ایک شخص تھا اور 3 اور لوگ تھے. جب صحابہ کی یہ جماعت ان کی نگرانی کے لیے، ان کی خبر رسانی کے لیے گئی تو اتفاق سے قتل و قتال کی نوبت پیش آ گئی، آپس میں لڑائی ہو گئی، مٹبھیڑ ہو گئی، اور صحابہ نے عمرو بن عبداللہ الحضرمی کو قتل کر دیا، 2 لوگوں کو قید کر لیا، اور قافلے میں جو تجارت کا مال تھا وہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اور یہ رجب کا پہلا دن تھا. ان صحابہ کو یہ سمجھنے میں تھوڑا سا غلط فہمی ہوئی تھی. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی جمادی الآخرہ کا ہی مہینہ چل رہا ہے، جمادی الثانی کی آخری تاریخ چل رہی ہے، حالانکہ وہ رجب کی پہلی تاریخ ہو گئی تھی. بس اتنا واقعہ پیش آنا تھا کہ قریش نے ہنگامہ خیزی شروع کر دی، اور وہ یہ کہنے لگے قد استحل محمد الشہر الحرام، محمد نے تو
شہر حرام کی حرمت کو پامال کر دیا ہے۔ شہرن یأمن فیہ الخائف ویتفرق فیہ الناس الی معایشہم، وہ مہینہ جس میں خوف زدہ بھی امن محسوس کرتے تھے، وہ مہینہ جس میں لوگ اپنے معاش کے لیے فارغ ہو جاتے تھے اور سکون اور اطمینان کے ساتھ نکل سکتے تھے، محمد نے اس مہینے کی حرمت کو پامال کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب خبریں سننے کے نتیجے میں آپ نے جو آپ کے صحابہ یہ تجارتی مال کو لے کر آئے تھے بطور غنیمت کے، اس میں توقف فرمایا۔ اب یہ بات ان صحابہ پر جو اس مہم میں روانہ ہوئے تھے بڑی شاق گزری، ان کے دل پر بڑی سخت گزری کہ اب کیا کیا جائے، ہمارے ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے یا ہمارے ایک اقدام کی وجہ سے یہ سب اتنا ہنگامہ ہو رہا ہے۔ ما نبرح حتی تنزل توبتنا، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ابھی اپنی اسی حالت پر رہیں گے، کہیں نہیں نکلیں گے یہاں تک کہ ہماری توبہ نازل ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل فرمائی تھیں جن میں یہ کہا گیا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے لما نزلت اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغنیمہ، جب یہ آیات نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو جو اس قافلے کے لوگ لائے تھے آپ نے اس کو قبول فرما لیا۔ قرآن مجید کی ان آیات میں جو چند اہم اشارے ہیں میں اس کی بھی مختصر تشریح کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید کی ان آیات میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے عسا، عسا ان تکرہوا شیئا۔ عسا کا لفظ یہ شک کے معنی میں، یا کہنا چاہیے کہ غیر یقینی اور غیر قطعی اشارے کے لیے آتا، جس طرح اردو میں شاید کا لفظ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسے سورہ فتح میں ہے عسى اللہ ان یأتی بالفتح، سورہ یوسف میں ہے عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا۔ جب یہ لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ استعمال ہو اور اس لفظ کی نسبت، اس کلمے کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو وہاں شک کے یا غیر قطعی صورتحال کے معنی نہیں ہوتے، شاید کے معنی نہیں ہوتے، بلکہ وہاں 100% قطعیت کا مفہوم ہوتا ہے۔ یعنی عسى اللہ ان یأتی بالفتح میں پھر ترجمہ اور مفہوم یہ نہیں ہوگا کہ ہو سکتا ہے شاید اللہ فتح عطا فرمائے، نہیں، بلکہ وہاں تو پھر ترجمہ ہوگا یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، شاید کہ اللہ، غیر یقینی صورتحال ہے، شاید کہ اللہ میرے ان بیٹوں کو میرے پاس لائے اور مجھے ان سے ملا دے، نہیں، یہاں پر مطلب ہوگا یقیناً اللہ مجھے میرے بیٹوں سے ملائے گا۔ اسی طرح ان آیات میں جو قتال کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے، تو اس ضمن میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لا تکرہوا الشدائد والملمات فرب امر تکرہہ فیہ نجاتک ورب امر تحبہ فیہ عطبک۔ تم شدائد کو، سختیوں کو، پریشانیوں کو، چیلنجوں کو ناپسند نہ کیا سمجھا کرو، انہیں بار خاطر نہ گردانا کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی معاملے کو تم ناپسند کر رہے ہو اور فی الواقع اسی میں تمہاری نجات پنہا ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم پسند کر رہے ہو اور اسی میں تمہارے لیے مشقت اور مصیبت کا سامان رکھا گیا ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جنگ کے بارے میں کہا ہے کرہ لکم، جنگ تمہارے لیے بار خاطر ہے، مشقت ہے، تمہارے نفس پر شاق ہے۔ یہ دراصل اس لیے کہا گیا ہے کہ طبعی طور پر، فطری طور پر ایک طریقے سے جنگ یقیناً انسانی نفس پر مشقت کا باعث ہے، وہ ناپسندیدہ ہے، وہ انسانی طبیعت اور مزاج پر بار ہے، اس لیے کہ وہ بہرحال ایک بھاری چیز ہے، نفس پر ثقیل ہے،
یہاں پر یہ کراہت دراصل طبعی کراہت ہے، فطری کراہت ہے، اور یہ طبعی اور فطری کراہت اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے اور اللہ کے حکم پر جان لٹانے کے منافی نہیں ہے۔ یعنی نفس ناپسند کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کے حکم پر راضی نہیں ہے، اللہ کے فیصلے کو پسند نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کے ساتھ بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ وہ عمل نفس پر شاق طبعی طور پر ہو رہا ہو، جس کو مثال کے طور پر اس طرح کہا جا سکتا ہے جیسے کہ کوئی مریض وہ انتہائی تلخ اور کڑوی دوا پیتا ہے، لیکن اس کا نفس اس سے ابا کر رہا ہوتا ہے، نفس اس دوا کو پینے پر راضی نہیں ہوتا ہے، مگر راضی نہ ہونے کے باوجود، نفس پر شاق ہونے کے باوجود انسان اس گمان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ اس دوا کو استعمال کرتا ہے کہ یہ دوا چاہے جتنی پرمشقت کیوں نہ ہو، چاہے جتنی کڑوی اور تلخ کیوں نہ ہو، بہرحال اسی میں میرا علاج اور میری بیماری سے عافیت اسی دوا میں پوشیدہ ہے۔ تو جس طرح انسان اس کڑوی دوا کو نفس پر گراں ہونے کے باوجود اس دوا کو راضی ہوتے ہوئے، اس دوا کو پسند کرتے ہوئے پیتا ہے، ویسے ہی بالکل ہو سکتا ہے کہ اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے، راضی برضا رہتے ہوئے کوئی عمل دل پر اور نفس پر طبعی طور پر انسانی نفس کے تقاضے کے مطابق وہ شاق گزر رہا ہو۔ مشرکین نے شہر حرام میں قتال کو بہت بڑی چیز بنا کر پیش کیا تھا، حالانکہ انہیں اس کا اندازہ تھا، وہ یہ جانتے تھے کہ جو جرائم وہ کر رہے ہیں اور جن گناہوں میں وہ ملوث ہیں، اللہ کے دین سے روکنا، اہل ایمان پر ظلم و ستم کرنا، مسجد حرام سے روکنا، لوگوں کو ان کے مکانات سے، ان کے علاقوں سے، ان کے گھر بار سے نکال دینا، انہیں ہجرت پر مجبور کر دینا، یہ سارے جرائم اس سے زیادہ بڑے جرائم تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس سے پردہ اٹھایا ہے اور جس راز کو فاش کیا ہے۔ امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کافروں کا بس چلے تو وہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، اس میں ان استطاعوا کی تعبیر استعمال کی گئی ہے۔ امام زمخشری فرماتے ہیں کہ یہ ان استطاعوا کا لفظ دراصل ان کی عدم استطاعت کی دلیل ہے، یعنی یہ گویا کہ یہ لفظ اس لفظ میں یہ پنہا ہے اور اس لفظ میں یہ اشارہ پایا جا رہا ہے کہ ان کا بس چل ہی نہیں پا رہا ہے، ان کے بس میں ہی نہیں ہے۔ وہ کوششیں تو ساری کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تگ و دو کر رہے ہیں، جو کچھ ان سے بن پڑ رہا ہے وہ کر گزر رہے ہیں، لیکن ان کی بس میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو اس کے دین سے پھیرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے آخر میں ارشاد فرمایا ہے اولئک یرجون رحمت اللہ، اللہ نے اپنے ان مخلص بندوں کے بارے میں جو نبی کے ساتھ ہجرت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، مقابلہ آرائی میں شریک ہوتے ہیں، صبر و استقامت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، ثبات قدمی اختیار کرتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں ایک بہت لطیف اشارہ چھپا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے اعمال پر تکیہ نہیں کرنا چاہیے، انسان کو اپنے اعمال پر ہی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے اپنے اعمال، اپنی محنت و مشقت، اپنی عبادت و طاعت کے بعد اللہ کے فضل پر، اللہ کی رحمت پر اعتماد کرنا چاہیے، اسی کا سہارا اختیار کرنا چاہیے، اسی پر تکیہ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ حدیث میں بھی یہ پیغام دیا گیا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لن يدخل احدکم عملہ الجنہ، تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر پائے گا۔ لوگوں نے عرض کیا ولا انت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا آپ کو بھی آپ کا عمل جنت میں نہیں داخل کرے گا؟
آپ نے ارشاد فرمایا تھا وَلَا أَنَا إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، ہاں مجھے بھی الا یہ کہ اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل سے مجھے ڈھانپ لے، اللہ کی رحمت میرے اوپر سایہ فگن ہو جائے، اللہ کا فضل شامل حال ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عمل جنت میں داخل نہیں کرائے گا مگر اللہ کا فضل، اس کی رحمت جنت میں داخل کرائے گی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یقیناً اعمال اختیار کرنے کا انسان کو مکلف بنایا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے، اور اعمال کا اختیار کرنا، عبادت و طاعت، اچھے اخلاق، اچھی سیرت، اچھا کردار، صلاح و تقوی، یہ ساری چیزیں اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا سبب ہوتی ہیں۔ دراصل پیغام یہ دینا مقصود ہے کہ انسان اپنے اعمال پر غرے میں مبتلا نہ ہو جائے، انسان اپنے اعمال کے بارے میں فریب نفس میں مبتلا نہ ہو جائے کہ اس کے اعمال ہی اس کو بچائیں گے، بلکہ اپنے اعمال کے بعد بھی وہ اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل کا امیدوار اور اسی کے سہارے کو اختیار کرنے والا ہو۔ بہرحال قرآن مجید کی ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا تھا جس کا خلاصہ میں نے یہاں پر ذکر کیا۔ اب یہاں پر فقہی لحاظ سے جو ایک دو حکم ہیں وہ میں ذکر کرتا ہوں، اس کا خلاصہ ذکر کرتا ہوں۔ یہاں فقہی لحاظ سے دو باتیں قابل غور ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اشہر حرم میں، قابل احترام مہینوں میں جن کو اشہر حرم کہا گیا ہے، ان میں کیا جنگ و جدال اور قتل و قتال کرنا جائز ہے یا ابھی بھی وہ بدستور حرام ہے؟ اس کے بارے میں دو موقف پائے جاتے ہیں، اور مفسرین کا اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ قابل احترام مہینوں میں، اشہر حرم میں قتل و قتال کی حرمت ابھی بھی باقی ہے یا وہ منسوخ ہوگی۔ حضرت عطاء ابن ابی رباح مشہور مفسر، وہ یہ فرمایا کرتے تھے اور ان کا موقف یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے، بلکہ وہ اس پر اتنے زیادہ قانع اور مطمئن تھے اپنے موقف پر کہ اس کی قسم کھاتے تھے۔ ابن جریر طبری نے ان کا یہ جملہ ذکر کیا ہے کہ ابن جریر طبری فرماتے ہیں حلف لی عطاء باللہ انه لا يحل للناس الغزو في الحرم ولا في الاشهر الحرم الا على سبيل الدفع، کہ حضرت عطاء ابن رباح اللہ کی قسم کھا کر کہتے تھے کہ لوگوں کے لیے حرم میں قتل و قتال جائز نہیں، جنگ جائز نہیں، اور اسی طرح قابل احترام مہینوں میں جائز نہیں، الا یہ کہ دفاع کی کوئی ضرورت پڑ جائے، مشرک حملہ آور ہوں اور پھر انسان اپنے دفاع پر مجبور ہو جائے تو دفاعی جنگ کی جا سکتی ہے۔ لیکن جمہور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، اس آیت کی حرمت کا حکم اب باقی نہیں ہے، اور اس حکم کے لیے ناسخ سورہ براءت کی وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، مشرکین سے قتال کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ۔ تو یہ لفظ حیث وجدتموہم یہ مکانی اور زمانی لحاظ سے عام ہے۔ اسی طرح اللہ کا ارشاد وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، تو مشرکین سے جنگ کرو سب مل کر جس طرح مشرکین تم سے جنگ کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے عموم سے بھی اشہر حرم میں جنگ کا استثناء منسوخ محسوس ہوتا ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ وہ کفار سے شہر حرام میں جنگ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے فتویٰ ارشاد فرمایا اور جواب دیا کہ ہاں کر سکتے ہیں، اور اپنے اس موقف پر جمہور علماء اور مفسرین فقہا یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوازن کے قبیلے سے حنین کے غزوے میں جنگ فرمائی ہے، قبیلہ ثقیف سے طائف میں جنگ فرمائی ہے، اور آپ نے ابو عامر کو اوطاس کی طرف بھیجا تھا تاکہ وہ مشرکین سے جنگ کریں، اور یہ ساری کارروائیاں اشہر حرم میں پیش آئی ہیں۔ اگر ان میں قتال حرام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اختیار نہ فرماتے۔
ان آیات کے تناظر میں دوسرا حکم یہ ہے کہ ارتداد سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، انسان کی حسنات ختم ہو جاتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم۔ تو میں جو لوگ اپنے دین سے مرتد ہو جائیں اور اس حال میں ان کی موت آئے کہ وہ حالت کفر میں ہے، تو ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اکارت چلے جائیں گے، ان کے اعمال باطل قرار دیے جائیں گے۔ اس آیت سے محسوس ہوتا ہے کہ ارتداد اعمال صالحہ کو ختم کر دیتا ہے، اسے ضائع کر دیتا ہے، اعمال صالحہ کے ثواب کو ختم کر ڈالتا ہے۔ اس ضمن میں علماء کا یہ اختلاف ہے مرتد کے معاملے میں کہ کیا محض ارتداد انسان کے سارے اعمال کو ختم کر دیتا ہے، یا ارتداد کے بعد کفر کی حالت میں موت، اس سے انسان کے اعمال ختم ہوتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ تھا کہ نفس ارتداد سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ تھا کہ محض ارتداد سے انسان کے حالت اسلام میں کیے ہوئے اعمال ضائع نہیں ہوئے، ابھی وہ موقوف ہیں۔ اگر کفر کی حالت میں ہی موت ہوتی ہے تو وہ پھر سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہ نقطہ نظر ہے، دراصل اس کے لیے استدلال امام شافعی نے اسی آیت میں موجود لفظ فیمت وہو کافر سے کیا ہے، جس میں ارتداد کے بعد کفر کی حالت میں موت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بس اگر کوئی شخص مرتد ہوا اور موت سے پہلے دوبارہ مسلمان ہو گیا تو اس کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے، وہ جہنم میں مخلد فی النار نہیں ہوگا، ہمیشہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اس کے برخلاف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی چند اور آیات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ مثلا جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں ارشاد فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تم نے شرک کا ارتکاب کیا تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ایک دوسری آیت میں سورہ مائدہ میں کہا گیا وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جس نے کفر کا ارتکاب کیا، ایمان کا انکار کر دیا، اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ دونوں آیتیں صاف طور پر بتاتی ہیں، دلالت کرتی ہیں کہ محض کفر، محض ارتداد، ایمان کے بعد محض کفر کا ارتکاب اور ارتداد اختیار کرنا یہ اعمال کو ضائع کرنے کا سبب ہے، اور اس میں کفر کی حالت میں موت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک فقہی اختلاف تھا جو ہمارے ان اسلاف اور اکابر اور فقہا کے درمیان رہا ہے، اور دونوں موقف اپنی اپنی حیثیت سے، اپنے اپنے نقطہ نظر سے بالکل درست ہیں۔ اس اختلاف کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہے اور اس نے حج کر لیا، پھر وہ مرتد ہو گیا اور اسلام لے آیا، یعنی دنیا میں اس کا نتیجہ ظاہر کے لحاظ سے، فتوے کے لحاظ سے یہ نکلے گا۔ اگر کوئی شخص مسلمان تھا، اس نے حج کر لیا، مرتد ہو گیا اور پھر اسلام قبول کر لیا، امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں گے کہ اب اس پر حج کا اعادہ کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ محض ارتداد سے اس کے سابق اعمال ختم ہو گئے تھے، گویا اب وہ حج کرنے کا پھر از سر نو مکلف ہے۔ اس کے ارتداد نے اس کے سابق حج کو ختم کر دیا تھا۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ فرمائیں گے کہ اب اس پر حج فرض نہیں ہے، اس کی زندگی میں جو فریضہ حج تھا وہ کر چکا ہے، اس کا حج پہلے ہو چکا ہے، ارتداد سے اس کا وہ حج ختم نہیں ہوا، الا یہ کہ اگر اسے کفر کی حالت میں موت آ جاتی تو پھر اس کا وہ حج ضائع ہوتا، اس کے وہ سارے اعمال ضائع ہوتے۔ یہ وہ مواقف تھے اس آیت کے تناظر میں جس کو
ہمارے فقہا نے اختیار کیا اور علماء نے یہ دو الگ الگ نقطۂ نظر اختیار کیے ہیں۔ یقیناً اس سلسلے میں بعض علماء نے صراحت کی ہے اور مصنف کتاب نے بھی صراحت کی ہے کہ مالکیہ اور حنفیہ کا قول راجح محسوس ہوتا ہے نصوص کی روشنی میں۔ اسی کا نام فقہی اختلاف اور فقہی اجتہاد ہوتا ہے، اور دونوں مواقف کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے، قرآن مجید کا فہم اس کی صلاحیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے استفادے اور اس کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔